تعداد کافی ہے اور نعروں کی آواز جو ہے بہت کم آ رہی ہے. مل کے نعرے لگانے اور بآواز بلند لگانے. نعرہ تکبیر. خالق حقیقی کا نام بہت بلند ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. چاچا حسنین دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے. نعرہ حیدری. خاندان عصمت و طہارت پر بآواز بلند صلوات بھیجیں. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یقصی نعماءہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ولا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرحا برحمتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغنن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ألا لعنة الله على القوم الظالمين غاصبین المنکرین المقصرین الولایت. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. مل کے ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. محمد و اہل بیت محمد. معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں نے اس معزز اور مقدس اجتماع کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ الجمعہ کی 2 ابتدائی آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا. انشاءاللہ آپ کی توجہات ساتھ رہیں تو انشاءاللہ گفتگو کا مزہ آئے گا، لطف بھی آئے گا اور گفتگو انشاءاللہ نتیجوں کو پہنچے گی. میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ گھبراہے تو نہیں ہیں؟ ذہن بیدار ہیں؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اپنی اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. محمد و اہل بیت. سورہ مبارکہ الجمعہ ارشاد ہو رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم. کائنات کا ذرہ ذرہ جو زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. توجہ ہے میرے ساتھ. کائنات کا ذرہ ذرہ جو زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اور وہ اللہ کون ہے جس کی کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے؟ مالک القدوس العزیز الحکیم. وہ مالک ہے، قدوس ہے، عظیم ہے، عزیز ہے اور اپنا ہر کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے.
وہ حکیم ہے، اپنا ہر کام ارادے کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ اچھا، اور وہ اللہ کون ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور وہ اللہ وہ ہے، ترجمہ میں وہ کروں گا اس آیت کا جو ان بچوں کو بھی سمجھ آ جائے، اور وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ان پڑھے لوگوں میں ایک پڑھے لکھے نبی کو بھیجا۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ اور وہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ان پڑھے لوگوں میں ایک پڑھے لکھے نبی کو بھیجا۔ اچھا، وہ نبی کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ وہ رسول لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس کرتا ہے، لوگوں کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے۔ اچھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ حبیب اور وہ نبی اور وہ رسول لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کیوں؟ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیونکہ لوگ اس سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں اس مرحلہ فکر پر۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ نے میرے نبی کے 4 کاموں کو بیان کیا۔ کون سے 4 کام؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حکمت کی تعلیم، کتاب کی تعلیم۔ تو میرے نبی کے کتنے کام؟ 4 کام۔ آیتوں کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفس کرنا، کتاب کی تعلیم دینا، توجہ ہے، اور حکمت کی تعلیم دینا۔ اب توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی کے کتنے کام؟ 4 کام۔ تو میرا محمد آیتوں کی تلاوت کرنے والا، تم آیتوں کی تلاوت سننے والے۔ تھوڑا سا ذہنوں کو بیدار کریں، لطف آئے گا۔ میرا محمد، میرا نبی آیتوں کی تلاوت کرنے والا، تم آیتوں کی تلاوت سننے والے، وہ تزکیہ نفس کرنے والا، تم تزکیہ نفس کروانے والے، وہ کتاب کی تعلیم دینے والا، تم کتاب کی تعلیم لینے والے۔ ناظر مولا تھوڑی سی توجہ کریں، وہ کتاب کی تعلیم دینے والا، تم کتاب کی تعلیم لینے والے، وہ حکمت کی تعلیم دینے والا، تم حکمت کی تعلیم لینے والے۔ تو نہ میرا محمد تم جیسا، نہ تم میرے محمد جیسے۔ صلوات پڑھیے نبی کی ذات پر بلند آواز۔ بھائی عجیب آیت ہے قرآن مجید کی۔ هو الذی بعث فی الامیین، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھے لوگوں میں، گفتگو کی سمجھ آ رہی ہے؟ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اور وہ اللہ وہ ہے، بھائی سپیکر میرے آواز کو کھینچ لیا، ایک باواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت محمد۔ اور وہ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھے لوگوں میں ایک پڑھے لکھے نبی کو بھیجا۔ علمی گفتگو ہے، طلاب کا مجمع ہے، علماء کا مجمع ہے۔ اور وہ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھے لوگوں میں ایک پڑھے لکھے نبی کو بھیجا۔ دلاور بھائی توجہ چاہتا ہوں، پروردگار عالم، خداوند منان، خداوند قدوس اس آیہ مجیدہ میں اپنا تعارف میرے محمد کے وسیلے سے کرا رہا ہے۔ کیا کہا؟ ہو والذی، ہو کون سی ضمیر ہے؟ مفرد مذکر غائب کی ضمیر۔ ہو والذی، اور وہ اللہ وہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں اللہ وہ ہوں۔ لہذا مولا تھوڑی سی توجہ کریں، علمی گفتگو ہے، لطف آئے گا۔ اور وہ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھے لوگوں میں ایک پڑھے لکھے نبی کو بھیجا۔ تو اس آیہ مجیدہ میں
پروردگار عالم اپنا تعارف محمد کے وسیلے سے، میرے محمد کے ذریعے سے کرا رہا ہے۔ بھئی عام طور پر ہوتا یہ ہے، توجہ ہے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹے کا تعارف بڑے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں یہ بچہ کون ہے تو آپ مجھ سے کہیں گے مولانا بھائی یہ فلاں کا بیٹا ہے، کیونکہ میں اس کو نہیں جانتا۔ تو آپ کہیں گے چھوٹے کا تعارف بڑے کے ذریعے سے، اس کو نہیں جانتا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ فلاں کا بیٹا ہے، شاید میں اس کو باپ کو جانتا ہوا تو پہچان جاؤں گا، ہاں بھائی یہ میرے عزیز کا بیٹا ہے۔ اگر باپ کو نہیں جانتا تو آپ کہیں گے مولانا بھائی یہ فلاں کا نواسا ہے، فلاں کا پوتا ہے۔ باپ کو نہیں جانتا، اگر باپ کو نہیں جانتا آپ نانا یا دادا کا نام لیں گے، کیونکہ چھوٹے کا تعارف کس کے ذریعے سے کرنا ہے؟ شاید اس کے دادا یا نانا کو جانتا ہوا تو پہچان جاؤں، ہاں بھائی اس کے نانا کو جانتا ہوں، اس کے دادا کو جانتا ہوں۔ اچھا فرض کیجئے اگر اللہ کے صبح کی نماز، فار ایگزامپل اگر اللہ کے آپ صبح کی نماز 2 رکعت پڑھیں، اللہ کیا کہے صبح کی نماز 2 رکعت پڑھیں، اور اللہ کا رسول کہے آپ صبح کی نماز 3 رکعت پڑھیں، آپ کس کی بات مانیں گے؟ فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، اگر اللہ کے صبح کی نماز 2 رکعت پڑھیں، اطاعت کی بات ہے نا، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، توجہ میری طرف، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کے مطابق اللہ کے 2 رکعت نماز پڑھے صبح کی، رسول کی اطاعت کے مطابق رسول کے 3 رکعت پڑھیں، آپ کس کی بات مانیں گے؟ اگر اللہ کہے آپ رمضان میں روزے رکھیں اور اللہ کے رسول محمد کہے آپ شوال میں روزے رکھیں تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ خدا کی قسم یہ سوال ہی محمل ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا رسول کی بات مانیں۔ یہ بے وقوفانہ سوال ہے، یہ محمل سوال ہے، اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں ملتا، کیونکہ اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا۔ توجہ چاہوں گا، اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا، اللہ جب بھی ہم سے کلام کرتا ہے تو محمد کے لہجے میں۔ گفتگو کی سمجھ آ رہی ہے؟ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بھئی، یہ سوال ہی محمل ہے، کیونکہ اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا۔ میری طرف توجہ رہے، اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا، اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام، وقار شاہ جی اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا۔ اللہ جب بھی ہم سے کلام کرتا ہے تو محمد کے لہجے میں۔ بھائی اب سوال کرنا چاہتا ہوں، وہی آتی ہے نا بھائی آپ ہیں بشر اور اللہ ہے نور۔ اپنی بات کی دلیل دینا چاہتا ہوں، آپ ہیں بشر، اللہ ہے نور۔ اگر آپ جا کر اللہ سے ڈائریکٹ ہدایت طلب کریں تو آپ نہیں رہتے، اگر وہ خود آ کر آپ کو ہدایت کرے تو وہ نہیں رہتا۔ تو درمیان میں ایک وسیلے کی ضرورت تھی اور اللہ نے وسیلہ بنایا محمد کو۔ وہی آتی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہی آتی ہے۔ توجہ میری طرف نیاز مولا، اللہ بات اپنے حبیب کو کہتا ہے، حبیب ہم سے بات کرتا ہے، تو اللہ جب بھی ہم سے کلام کرتا ہے، توجہ کریں میری محنت ضائع نہ ہو جائے، اللہ جب بھی ہم سے کلام کرتا ہے تو محمد کے لہجے میں۔ بھائی اگر اللہ ہم سے کلام کرتا ہے، علی بھائی توجہ چاہوں گا، اللہ ہم سے کلام کرتا ہے تو محمد کے لہجے میں، اللہ ہم سے کلام کرتا ہے تو محمد کے لہجے میں۔ تکرار کروں، اللہ ہم سے کلام کرتا ہے تو محمد کے لہجے میں۔ اگر اللہ کو کبھی ڈائریکٹ محمد سے کلام کرنا پڑ جائے تو کس کے لہجے میں کرے گا؟ یاد مولا توجہ کریں، اللہ ہم سے کلام، سعید بھائی توجہ چاہتا ہوں، اللہ ہم سے کلام کرتا ہے تو محمد کے لہجے میں۔ اگر اللہ کو کبھی ڈائریکٹ محمد سے کلام کرنا پڑ جائے تو کس کے لہجے میں کرے گا؟ رسول معراج پر گئے،
چوتھے آسمان پر، سدرۃ المنتہا پر، بیت المعمور پر، سارے مقامات کو دیکھا، انبیاء سے ملے، آدم سے، ابراہیم سے، اسماعیل سے، یوسف سے، یعقوب سے، یونس سے، خضر سے، ادریس سے، الیاس سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، سارے انبیاء کو نماز پڑھائی محمد مصطفیٰ نے، جنت اور جہنم کی سیر کی، کس نے؟ نبیوں کے سلطان نے، ٹھیک ہے۔ اب پیغمبر کی معراج سے واپسی ہوئی، مسجد نبوی، پیغمبر منبر پر تشریف فرما، صحابہ کی مسجد اسی طرح بری ہوئی جس طرح یہاں کی مسجد بری ہوئی ہے، پیغمبر منبر پر تشریف فرما، توجہ، صحابہ کی مسجد بری ہوئی، صحابہ اٹھ کر پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ معراج پر جو گئے ذرا بتائیں تو صحیح کیا حالات تھے؟ اللہ جب ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے تو آپ کے لہجے میں، لیکن اللہ نے جب پردہ وحدت کے باہر آپ سے کلام کیا تو کس کے لہجے میں؟ پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، فرمایا کلمنی بلہجت علی بن ابی طالب۔ نہیں بھائی نہیں، ایسی کلمنی بے لہجت علی ابن ابی طالب، اللہ نے مجھ سے میرے بھائی علی کے لہجے میں کلام کیا۔ مسجد بری ہوئی، آخر سے ایک صحابی کھڑا ہوا، طالب علم بیٹھے، میں کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، کتاب کا نام ہے علی مظہر کبریاء، علامہ فضل اللہ کمپانی فرماتے ہیں، علامہ فضل اللہ کمپانی ایران کے بہت بڑے عالم، لکھتے ہیں اپنی کتاب علی مظہر کبریاء، اسی اسرا میں مسجد بری ہوئی، پیغمبر منبر پر تشریف فرما، آخر سے ایک بندہ اٹھا، جابر بن سمرہ نامی صحابی اٹھا اور دور سے کہنے لگا، یا رسول اللہ من صاحب لواءک فی الآخرہ، یا رسول اللہ آپ نے یہ تو بتا دیا اللہ نے آپ سے علی کے لہجے میں کلام کیا، ذرا یہ تو بتائیں کہ آخرت میں آپ کا علم اٹھانے والا کون ہوگا؟ یا رسول اللہ آپ کا علم بردار کون ہوگا؟ پیغمبر کے چہرے پر پھر مسکراہٹ آ گئی، پیغمبر کے چہرے پر تبسم آ گیا، پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مسکرا کر فرمایا صاحب لوائی فی الدنیا والآخرہ علی ابن ابی طالب۔ بکار شاہ جی دونوں ہاتھ بلند کرے، دونوں ہاتھ نعرہ حیدری، صاحب لوائی فی الدنیا والآخرہ علی ابن ابی طالب۔ پیغمبر نے فرمایا میرا دنیا میں بھی علم اٹھانے والا علی ہے، میرا آخرت میں بھی علم اٹھانے والا علی ہوگا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ مسجد بری ہوئی، پیغمبر منبر پر تشریف فرما، ایک اور صحابی اسی اسنا میں کھڑا ہو گیا، کتاب کا پھر نام لے رہا ہوں، علی مظہر کبریاء، ایران کے عالم علامہ فضل اللہ کمپانی فرماتے ہیں، ایک اور صحابی پیچھے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے رسول سے علی کے لہجے میں کلام کیا، یہ بھی بتا دیا آخرت میں میرا علم بردار علی ہوگا، یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیں جب آخرت کے سارے مناظر آپ نے دیکھے تو کیا دیکھا کہ آخرت میں جب مومن کو اعمال نامہ دیا جا رہا تھا، منافق کو اپنا اعمال نامہ، مومن کو اپنا اعمال نامہ۔ یا رسول اللہ بتائیں آخرت کے سارے مناظر دیکھے آپ نے، ذرا یہ بھی بتائیں آخرت میں جب سب کو اعمال نامے دیے جا رہے ہوں گے، مومن کو اپنا اعمال نامہ، منافق کو اپنا اعمال نامہ، پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن کون ہوتا ہے؟
منافق کون ہوتا ہے؟ پیغمبر نے علی کے چہرے کو دیکھا، فرمایا یا علی لا یحبک الا مومنون ولا یبغضک الا منافقون، یا علی تجھ سے محبت کرنے والا مومن، تجھ سے نفرت کرنے والا منافق۔ یا رسول اللہ بتائیں جب مومنوں کو اعمال نامے دیے جا رہے ہوں گے، جو مومن کو اعمال نامہ دیا جائے گا، توجہ میری طرف ممتاز بھائی، جو مومن کو اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا عنوان کیا ہوگا، اس کا ٹائٹل کیا ہوگا، اس کا عنوان کیا ہوگا، اس کا موضوع کیا ہوگا، اس کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ پیغمبر کے چہرے پر پھر مسکراہٹ آ گئی، چہرہ نبوت پر پھر مسکراہٹ آ گئی، تبسم آ گیا پیغمبر کے چہرے پر، مسکرا کر فرمایا عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب۔ دونوں ہاتھ بلند نعرہ حیدری 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 حیدری۔ سکون آیا؟ پانچوں نعرے علی کے نام کے، 5 ختم قرآن کے۔ اللہ نے آپ کو امامی وہ عطا کیا ہے جس کا نام لو قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ ضرور آل محمد اس ربائی پر خوش ہونے والے کو مزید خوش کرے، جلنے والوں کو مزید جلائے۔ عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، مومن کے اعمال نامے کا جو موضوع ہوگا وہ محبت علی ابن ابی طالب ہوگا۔ اللہ نے علی کے لہجے میں پیغمبر سے کلام کیا، توجہ ہے میری طرف۔ اب آئیے سرنامہ کلام کی آیت کی طرف۔ سرنامہ کلام کی آیت یاد ہے آپ کو؟ ہو والذی بعث فی الامیین، یہ میں تھوڑا سا T20 کھیل رہا تھا کہ آپ کے ذہنوں کو تھوڑا سا بیدار کیا جائے۔ ہو والذی بعث فی الامیین، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھے لوگوں میں ایک پڑھے لکھے نبی کو بھیجا۔ بھائی اللہ نے اپنا تعارف اس آیت میں محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے کروایا۔ بھائی اگر چیز چھوٹی ہو، توجہ چاہتا ہوں، اگر چیز چھوٹی ہو اور بے عیب ہو تو اس کے ذریعے سے تعارف ہو سکتا ہے۔ میں اپنے موضوع کو سیڑھی در سیڑھی لے کر آ رہا ہوں۔ اگر چیز چھوٹی ہو اور بے عیب ہو تو اس کے ذریعے سے تعارف بولے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنا تعارف قرآن میں محمد کے ذریعے سے کروایا، کیونکہ محمد چھوٹے تھے، اللہ بڑا تھا۔ اللہ بڑا تھا نا، محمد چھوٹے تھے نا، توجہ ہے؟ اللہ بڑا تھا، محمد چھوٹے تھے، اور محمد بے عیب بھی تھے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں اپنا تعارف، توجہ، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور تمہید میں یہ آپ کے تھوڑے سے ذہنوں کو بیدار کر رہا ہوں۔ اگر چیز چھوٹی ہو، بے عیب ہو تو اس کے ذریعے سے تعارف ہو سکتا ہے۔ اللہ بڑا تھا، محمد چھوٹے تھے، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں اپنا تعارف محمد کے ذریعے سے کروایا۔ اب میں بی بی کی عظمت کا جملہ کہہ رہا ہوں اور میں دیکھوں گا کس کس چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ اگر چیز چھوٹی ہو، بے عیب ہو تو اس کے ذریعے سے تعارف ہو سکتا ہے۔ اللہ بڑا تھا، محمد چھوٹے تھے، بے عیب بھی تھے، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں اپنا تعارف محمد کے ذریعے سے کروایا۔ بھئی اگر فاطمہ زہرا
بے عیب اور قابل فخر نہ ہوتی تو اللہ حدیث قصہ میں محمد کا تعارف فاطمہ کے ذریعے سے نہ کرواتا۔ تھوڑے بندوں کو بات سمجھ آئی ہے، حدیث قصہ پڑھتے ہیں، طالب علم ہے ترجمہ بھی کبھی پڑھا کریں۔ کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا۔ مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے دلیل دے دی۔ یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا باپ محمد، یہ اس کا شوہر علی، یہ اس کے دونوں بیٹے حسن اور حسین۔ اللہ کے رسول بیمار ہوئے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول بیمار ہوئے، چلتے 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 محمد مصطفیٰ فاطمہ کے دروازے پر آئے، فاطمہ کے دروازے پر آئے، دستک دی، اندر سے فاطمہ زہرا نے دروازے کو کھولا، سامنے کیا دیکھا؟ چہرہ نبوت جو چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ کہا بابا کیسے آنا ہوگا؟ کہ یا فاطمہ، حدیث کے ساتھ پڑھوں گا، کہ یا فاطمہ انی آجدو فی بدنی ضعفا، میری بیٹی فاطمہ میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مجھے بخار ہے۔ کہا بابا اندر آ جائے، محمد مصطفیٰ اندر آئے۔ اب کیا کہا؟ یا فاطمہ اتنی بالکسال یمانی، اے فاطمہ مجھے اپنی چادر یمانی اڑا دو۔ بی بی نے پیغمبر کو چادر یمانی دی، پیغمبر نے چادر یمانی اپنے اوپر اوڑی، پیغمبر بیٹھ کے، ٹھیک ہے، توجہ ہے۔ پیغمبر نے کہا مجھے بیماری ہے، ضعف محسوس کر رہا ہوں اپنے جسم میں، کمزوری۔ اندر آئے، بی بی نے چادر دی، ٹھیک ہے، پیغمبر بیٹھ گئے، پیغمبر بیمار تھے نا، اور فاطمہ کے دروازے پر چادر یمانی اڑائی۔ بھئی اگر بندہ بیمار ہو جائے، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے حضرات تشریف لائیں، اگر بندہ بیمار ہو جائے تو کس کے پاس جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس نا، طبیب کے پاس نا، حکیم کے پاس نا۔ اب ذرا انصاف سے بتانا، اب یہ محمد بیمار تھے، کہاں جا رہے تھے؟ نعرہ حیدری! بندہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کہاں جا رہے تھے؟ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اگر بیماری ہے، کمزوری محسوس کریں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ معذرت میں نے غلط کہہ دیا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، طبیب کے پاس نہیں جاتے، چھوٹے بچوں کو سمجھا کے جانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس یا رسول اللہ نہیں جاتے۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے، وَرَحْمَةٌ رحمت ہے، کن کے لیے علی بھائی؟ للمومنین، مومنین کے لیے۔ یا رسول اللہ، وقار بھائی میری طرف توجہ، یا رسول اللہ اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تو قرآن سے شفا لے لیں۔ عجب نہیں پیغمبر کا جواب آئے، میں قرآن سے بھی شفا نہیں لوں گا، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، قرآن سے بھی شفا نہیں لوں گا، کیونکہ قرآن شفا ہے مومن کے لیے، میں مومن نہیں ہوں، میں سید الرسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں محمد مصطفیٰ ہوں، میں احمد مجتبی ہوں۔ مجھے اگر شفا ملے گی تو وہ فاطمہ کی چادر سے، اس لیے چادر یمانی اڑائی۔ اب بھائی عقیدتاً یہ جملہ کہہ رہا ہوں، شاید بعض یہاں پر لوگوں کو میرا جملہ اچھا نہ لگے، عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں، اس جملے کو اپنے علم پر نہ لیجیے گا، عقیدت پر لیجیے گا۔ بھائی کیا محمد مصطفیٰ نے کیا مانگا؟ چادر یمانی، تو محمد مصطفیٰ کو شفا نظر آ رہی تھی فاطمہ کی چادر میں۔ بھائی اب ایک ہے قرآن شفا دینے والا، ایک ہے فاطمہ کی چادر شفا دینے والی۔ فرق مظاہر بھائی اتنا ہے کہ قرآن شفا دیتا ہے مومن کو، فاطمہ کی چادر شفا دیتی ہے محمد کو۔ شفا میں دو چیزیں مشترک ہیں، کامن ہیں، ایک قرآن اور دوسری فاطمہ کی چادر۔ دو چیزیں شفا دینے والی ہیں، ایک قرآن، ایک فاطمہ کی چادر۔ بھائی بعنوان شفا
بعنوان شفا، یہ دونوں چیزیں مشترک۔ بھائی جس چادر میں محمد مصطفیٰ کو شفا مل رہی ہو اور وہ چادر فاطمہ زہرا کی، تو جس بی بی کی چادر بعنوان شفا قرآن کے برابر ہو، اللہ جانے اس بی بی کی اپنی عزت اور عظمت کتنی ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت محمد۔ آقا صاحب کی آمد پر ایک باواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت محمد۔ اللہ جانے اس بی بی کی اپنی عزت اور عظمت کتنی ہوگی۔ توجہات میری طرف رہے بھائی۔ قرآن مجید ان فی خلق السماوات فی ستۃ ایام، قرآن مجید میں پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے اس زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ میں حدیث قصہ سے اپنی تقریر کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا۔ اب ذرا حدیث قصہ پڑھیے، وہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فقال اللہ عز وجل یا ملائکاتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ، توجہات میری طرف رہے، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدہیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا شمس مضیہ الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین الا فی خمسۃ، وہاں پر کہا 6 دنوں میں قرآن مجید میں ہم نے زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ حدیث قصہ میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس چاند کو نہیں بنایا، اس چاند کو روشنائی عطا نہیں کی، سورج کو نہیں بنایا، زمین اور آسمان کو نہیں بنایا، مگر الا فی خمسۃ ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، ہم نے 5 کی محبت میں زمین اور آسمان کو بنایا۔ بھائی میں تو طالب علم پریشان ہو جاتا ہوں جب قرآن کو پڑھتا ہوں اور حدیث قصہ کو پڑھتا ہوں۔ ادھر قرآن نے کہا ہم نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو خلق کیا، ادھر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے 5 تن کی محبت میں خلق کیا۔ بھائی تضاد ہو گیا، قرآن کہہ رہا 6 دنوں میں، حدیث قصہ کے لیے 5 کی محبت میں۔ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ماجرا میں سمجھاتا ہوں، جب 5 جمع ہو گئے چادر کے نیچے تو جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں جبرائیل تو بھی آ جا۔ اب پہلے تھے 5 تن، اب جبرائیل جب آیا تو 6 ہو گئے، تو اللہ نے 6 کی محبت میں 6 دن میں۔ صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد۔ توجہ ہے، کلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا۔ صاحب لوائی فی الدنیا والآخرہ علی ابن ابی طالب، میرا دنیا میں بھی علم بردار علی ہے، آخرت میں بھی علم بردار علی ہوگا۔ عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، مومن کا عنوان، اعمال نامے کا عنوان محبت علی ابن ابی طالب ہوگا۔ بھائی یہ تو فرما رہے تھے رسول، جب یہ 3 حدیثیں فرمائی نا، اس کے علاوہ بھی پیغمبر نے علی کے بارے میں فرمائی۔ علی کے علم کو دیکھا تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کے شہر، علی اس کا دروازہ۔ بندے منافق بیٹھے تھے پیغمبر کی بات میں، سب کو تو علی ہضم نہیں ہوتا تھا نا بھائی، سب کو ہضم ہو جاتا تھا، سب کو علی کا ہضم ہوتا تھا۔ بندوں نے انکار کر کے کہا یا رسول اللہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں، ہمیں علم کی ضرورت نہیں۔ بھائی انکار علم سے نہیں تھا، دروازہ علم سے تھا، اور دروازہ علم ابو طالب کا بیٹا علی تھا۔ رسول نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ منافق بندوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں، علی کی دشمنی میں آ کر کہا یا رسول اللہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر نے چپ نہیں کی، حدیث کے جملوں کو بدل دیا، فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کے شہر، علی اس کا دروازہ۔ بندوں نے پھر کہا، علی کے دشمنی میں مرے ہوئے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علم کی ضرورت بھی نہیں، حکمت کی ضرورت بھی نہیں،
پیغمبر نے پھر بھی چپ نہیں کی، زبان وحی بھی پھر بھی چپ نہیں ہوئی، پیغمبر نے حدیث کے جملوں کو بدل دیا، فرمایا انا دار الہدا و علی بابھا، میں ہدایت کا گھر، علی اس کا دروازہ۔ بندوں نے پھر منافقت دکھائی، علی کے دشمنی میں مرے ہوئے لوگوں نے پھر کہا یا رسول اللہ ہمیں علم کی ضرورت بھی نہیں۔ اب دیکھتا ہوں کس کس چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ کہا لوگوں نے یا رسول اللہ علم کی ضرورت بھی نہیں، حکمت کی ضرورت بھی نہیں، ہدایت کی ضرورت بھی نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر نے آخری مرتبہ حدیث کے جملوں کو بدل دیا، علی کے بارے میں فرمایا انا دار الجنت والی بابھا، میں علم کے شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ بھائی پہلی حدیث کو ذرا آدھا میں نے پڑھا، پورا پڑھ دوں۔ مصائب کے جملہ استاد محترم آگئے، ممبر ان کو دیتا ہوں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اچھا جی آج آپ کی صحت و سلامت کے لیے بابا صلوات پڑھ دیں۔ اللہم میں علم کے شہر، علی اس کا دروازہ۔ حدیث کو سنیے، پورا سنیے۔ فمن اراد العلم فلیات الباب، پیغمبر نے کہا جو شہر سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازے پر آئے۔ اب مدرسے کا ماحول میں جملہ ضرور کہوں گا، آخری مجلس ہے، جملہ ضرور کہوں گا۔ پیغمبر نے کہا میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ جو شہر سے علم لینا چاہتا ہے فمن اراد العلم فلیات الباب، وہ دروازے پر آئے۔ اور پیغمبر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا شہر کا دروازہ ہے علی۔ بھائی میں علی کی دشمنی مرے ہوئے لوگوں کو جب معاشرے میں دیکھتا ہوں، تیسری قوم ہماری شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ تیسری قوم کہاں سے آئی؟ جب ان تیسری قوم کو میں دیکھتا ہوں نا، جو کہتے ہیں اللہ اللہ صرف اللہ، جب میں دیکھتا ہوں نا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اللہ اللہ صرف اللہ، تو میں پیغمبر کی کتابوں میں پھر آ کر یہ حدیث پڑھتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ جو شہر سے علم کسب کرنا چاہتا ہے، شہر سے علم لینا چاہتا ہے، وہ دروازہ علم پر آئے۔ دروازہ علم ہے علی، دروازہ علم ہے علی۔ تو میں کہتا ہوں بدبختو تم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہو، تم تو علی کے بغیر محمد تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ زبان وحی جب بھی علی کے بارے میں جاری ہوئی تو کبھی رکی نہیں۔ نہج البلاغہ یہ پیغمبر کی زبان سے۔ اب علی اپنے خود افتخارات بتا رہے ہیں، خود اپنی عزت بتا رہے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 107، علی فرماتے ہیں نحن شجرۃ النبوہ، نحن شجرۃ النبوہ و مہد الرسالہ و مختلف الملائکہ و معادن العلم و جنابی الحکمہ۔ علی فرماتے ہیں ہم ہی نبوت کا درخت ہیں، ہم ہی رسالت کی منزل ہیں، ہمارا وہ گھر ہے جہاں اللہ کے ملائکہ آتے ہیں۔ ہمارا وہ گھر ہے جہاں اللہ کے ملائکہ آتے ہیں، ہم ہی علم کی کانیں ہیں۔ وَمَعَادِنُ الْعِلْمَ وَجَنَابِهُ الْمَوَدَّةِ جنابی الحکمہ۔ علی فرماتے ہیں ہم ہی حکمت کے سر چشمے ہیں۔ پھر جب علی نے اپنے افتخارات بیان کرنے فرمائے، بھئی میں کیا کروں، میرے پاس مواد اتنا ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا میں کہاں پر ختم کروں۔ خدا کی قسم، نہیں بھائی نہیں، نسیم بھائی آپ کی عزت کو سلام۔ آپ ہاتھ بلند کرتے ہیں، آپ کے آگے ایک بندہ بیٹھے ہوئے ہاتھوں کو بلند نہیں کر رہا۔ وقار شاہ جی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ زبان وحی کبھی نہیں رکی۔ نہج البلاغہ سنیے بھائی، علمی گفتگو،
نہج البلاغہ میرے مولا کا خطبہ نمبر 98 وہ نمبر 107 تھا، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 98 علی فرماتے ہیں الا ان مثل آل محمد. پڑھتے ہیں نا، عربی لغت پڑھ رہے ہیں، لمم کے طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھیے گا. میں عربی پڑھوں گا، ترجمہ اس وقت بیان کروں گا جب ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی. علی فرماتے ہیں، دلاور بھائی علی فرماتے ہیں الا ان مثل آل محمد کمثل نجوم السماء اذا خوا نجم طلع نجم. علی فرماتے ہیں او لوگو، ہماری مثال آسمان کے ستاروں جیسی ہے. ہماری مثال آسمان کے ستاروں جیسی ہے. ٹھیک ہے، جب ایک ستارہ غائب ہو جاتا ہے تو دوسرا ستارہ آ جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ جب ایک امام جاتا ہے تو دوسرا امام آ جاتا ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ عزیزان محترم، نہج البلاغہ کو پڑھیے. میں اپنی ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں، نہج البلاغہ کو پڑھیں، علی کے کلام کو پڑھیں. سید رضی کو ہر نماز میں دعا کیا کریں. نعرے لگا دیا آپ نے، خوشی منا دیا آپ نے، بہت خوبصورت سنا. مولا آپ کو سلامت رکھے. سید رضی کو ہر نماز میں دعا دیا کریں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے. نہج البلاغہ شاہکار ہے سید رضی کا. بہت تکلیفوں کے ساتھ علی بھائی سید رضی نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے اور نہج البلاغہ کا نام دیا. طالب علم جب تھوڑا سا پڑھتا ہوں تو یہ خصوصی ہے کہ جب تھوڑا سا پڑھ کے نہج البلاغہ کو بیٹھتا ہوں تو خود بخود ایسے نقطے آتے رہتے ہیں، ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں. واقعاً کبھی پڑھیں اور بعد میں تھوڑا سا سوچیں. علی کے تھوڑے سے کلام کو پڑھ کے بیٹھ جائیں، سوچیں، آپ کے دماغ میں اور علم آئے گا. بھئی جو آل محمد نے فرما دیا وہی علم نہیں ہے. علم سے علم نکالیں، علم سے علم لیں نا. خود بھی تھوڑا سا، یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میں گیا ہوں اسلام آباد، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے یہی جملہ کہا. انہوں نے کہا علم سے علم نکالیں. ٹھیک ہے، علم سے علم کو نکالیں. سید رضی نے اس کو نہج البلاغہ کا نام دیا. اگر سید رضی نے اس کو نہج الاسلام کا نام نہیں دیا، نہج الدین کا نام نہیں دیا، اگر نہج الاسلام کا نام دیتے، نہج الدین کا نام دیتے تو صرف مسلمان پڑھتے. سید رضی نے خطبات کو جمع کیا. ہمارے ان بچوں کو نہیں پتہ ہے نہج البلاغہ کیا ہے، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں نہج البلاغہ کو پڑھیں. اپنے معاشرے میں ایک حدیث یاد کی، جا کر اپنی معاشرے کی مسجد میں جائیں، مولانا سے اجازت مانگیں، مولانا میں ایک حدیث سنا دوں، میں نے مدرسے میں سبق یاد کیا ہے، مولانا اجازت دے گا آپ کو، وہی حدیث علی کی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کر دیں. پیغام علی بھی پہنچ جائے گا، آپ کا علم بھی پکا ہو جائے گا. توجہ کر لیا آپ نے؟ نہج الاسلام کا نام دیتے، نہج الدین کا نام دیتے تو صرف مسلمان پڑھتے. سید رضی نے اس کو نہج البلاغہ کا نام دیا. ہر فن طلب آ کر اس سے ہدایت لے، ہر فن طلب اس کو آ کر پڑھے. اور بہت بڑا کارنامہ انجام دیا مفتی جعفر صاحب نے، جنہوں نے ترجمہ کیا. مفتی جعفر صاحب نے جب ترجمہ کیا نا تو نکن صاحب لکھنؤ والے ان کے استاد تھے. مفتی صاحب نے جب ترجمہ نہج البلاغہ کا لکھ لیا تو مفتی صاحب کو نہج البلاغہ اپنی پیش کی اردو والی، کس پر قبلہ ایک مقدمہ لکھ دیں. تو جو نقطہ انہوں نے مفتی جعفر صاحب کے لیے لکھا نکن صاحب نے، وہ اساس ہے. میں کہتا ہوں مفتی جعفر صاحب کی تعریف کا اس سے بڑا جملہ کسی نے نہیں کہا ہوگا. مقدمہ جب لکھا نکن صاحب نے، نہج البلاغہ پہنچا دی مفتی جعفر صاحب کو. مفتی جعفر صاحب کے لیے جب سامنے پہنچی، مفتی جعفر صاحب نے اپنے استاد نکن صاحب کا مقدمہ پڑھا تو اس مقدمے میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اگر علی اردو میں خطبہ دیتے تو اس طرح دیتے. اگر علی نہج البلاغہ عربی میں ہے نا،
اگر علی اپنے خطبوں کو کوفہ کے منبر پر اردو میں بیان کرتے تو اس طرح بیان کرتے جیسے مفتی جعفر نے لکھا ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ سیرت کی 3 حدیثیں پڑھ دوں جملہ مصائب کا۔ عزیزان محترم، نہج البلاغہ کو پڑھیں، غرر الحکم کو پڑھیں، بہت بڑا کلام ہے میرے مولا کے، یہ 2 بہت بڑے کلام ہیں علی کے۔ غرر الحکم میں مومن، نہج البلاغہ سے آج پڑھتا ہوں، اس دن غرر الحکم سے میں نے پڑھی تھی۔ نہج البلاغہ میں مومن کے لیے علی نے 3 حدیثیں بیان کی۔ فرمایا ثلاثۃ ہن زینۃ المومن تقوی اللہ وصدق الحدیث واداء الامانۃ۔ علی فرماتے ہیں 3 چیزیں مومن کی زینت ہیں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ 3 چیزیں مومن کی زینت ہیں۔ پوچھا گیا یا علی کون سی؟ فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، وصدق الحدیث، مومن جب بات کرے تو سچی بات کرے، واداء الامانۃ، اور مومن اپنی امانتوں کو وقت پر ادا کرے، یہ زینت ہے مومن کی۔ پھر فرمایا المومن ثلاث علامات، مومن کے لیے 3 علامتیں بھی ہیں۔ طالب علم ہے، میں یہاں پر جا کر میں نے اشرف پڑھا تو وہاں پر زینت اور علامت کا بتایا کہ تعریف کیا ہے، لیکن یہاں پر بتانے کی ضرورت نہیں، آپ پڑھ لکھے حضرات تشریف فرما ہے کہ زینت کیا ہوتی ہے مومن کی اور علامت کیا ہوتی ہے مومن کی۔ المومن ثلاث علامات، 3 علامتیں ہیں مومن کی۔ پوچھا گیا کون سی؟ پھر فرمایا تقوی اللہ وصدق الحدیث وکثر العمل، تیسرا جملہ علی نے بدلا دیا، وکثر العمل، ٹھیک ہے، عین سے عمل نہیں ہے، الف سے عمل ہے۔ علی فرماتے ہیں 3 چیزیں مومن کی علامتیں ہیں۔ پوچھا گیا یا علی کون سی؟ فرمایا اللہ کا تقوی، زینت میں بھی تقوی بیان کیا، علامت میں بھی تقوی کو بیان کیا، اور پھر فرمایا صدق الحدیث، بات کرے مومن تو سچی بات کرے، زینت میں بھی کہا، علامت میں بھی کہا، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری چیز وکثر العمل، مومن مختلف جو آرزویں رکھتا ہے اس کی آرزویں مختصر سی ہوں، آرزویں کم ہوں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ نہج البلاغہ پڑھیں۔ عزیزان محترم، بی بی فاطمہ کے بارے میں نے تھوڑا سا فضائل بیان کیے۔ فاطمہ اس بی بی کو کہتے ہیں جس کے باپ کو نبی، شوہر کو ولی، بیٹے کو حسین کہتے ہیں۔ دعا کر رہا ہوں، جتنے بیٹھے ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے، زیادہ پڑھ گیا ہوں تو معذرت بھی چاہوں گا۔ جتنے بیٹھوں میں دعا کر رہا ہوں، مجلس میں آئے ہیں، فرش عزا پر آئے ہیں، مولا آپ میں سے ہر آنے والے کو یہاں سے خالی نہ بھیجے، کیونکہ مجلس میں تذکرہ میں نے اس بی بی کا کیا ہے جو خالی آ رہی تھی دربار سے۔ اللہ کو خالی نہ بھیجے، تذکرہ میں نے اس بی بی کا کیا جو خالی آ رہی تھی دربار سے۔ عزادارو کسی کو نہیں معلوم اس کا خالی آنا کیا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں اس کا خالی آنا کیا ہے۔ 4 گھنٹے میں بی بی کے سارے بال سفید ہو گئے، 4 گھنٹے میں بی بی کی کمر جھک گئی۔ عزادارو جب بی بی واپس آئی نا، گھر واپس آئی نا، بی بی تحریر کے پردوں کو چن کر اور اپنی مسند پر آ کر بیٹھی۔ علامہ ظفر نثار امروہی اپنی کتاب مصباح المجالس میں فرماتے ہیں جب زینب عالیہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور بی بی واپس آئیں اور اپنی مسند پر بیٹھی تو زینب عالیہ نے اماں کو نہیں پہچانا اور کہا بی بی اس مسند سے ہٹ جائے، یہ میری اماں فاطمہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ بی بی نے بالوں کو اپنے منہ سے ہٹایا اور کہا زینب پہچان میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ کہا صحابی کے دربار میں 4 گھنٹے میں بال سفید ہو گئے، اما اس وقت ضرور آنا جب صحابی نہیں شرابی کا دربار ہوگا۔ عزادارو جب بی بی نے کہا نا اما اس وقت ضرور آنا جب صحابی
شرابی نہیں شرابی کا دربار ہوگا۔ تو بی بی نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ عزادارو جب 10 محرم الحرام حسین قتل ہو گئے، اکبر قتل ہو گئے، عباس کے بازو کٹ گئے، اصغر کے گردن پر تیر چل گیا، قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑ گئے۔ عزادارو جب بیبیاں قید ہو کر شام کے بازار میں پہنچی، عزادارو کیا ماحول تھا، 1 لاکھ بغیرت ڈھول بجا رہا تھا۔ عزادارو اپنی آوازوں کو بلند کیجیے گا۔ جب آپ روتے ہیں نا تو امام صادق دعا دیتے ہیں کہ جو میری دادی فاطمہ کے غم میں رو رہے ہیں۔ عزادارو اپنی آوازوں کو بلند کیجیے گا مصائب میں۔ عزادارو جب شام کے بازار میں یہ کافرہ سیران کا پہنچا نا تو بی بی زینب عالیہ جب پہنچی اور بی بی فاطمہ پہنچ چکی تھی، کیونکہ ماں سے وعدہ جو تھا اپنی بیٹی کا۔ عزادارو جب زینب عالیہ پہنچی بازار میں، کیا ماحول تھا بازار کا، 1 لاکھ بغیرت ڈھول بجا رہا تھا، 1 لاکھ بغیرت ناچ رہا تھا، 1 لاکھ بغیرت شراب پی رہا تھا۔ علی کی علی بیٹی تب شام کے بازار سے گزری تو زینب عالیہ نے کہا، اور میرے بھتیجے سجاد ذرا ان شامیوں کو کہے میں علی کی بیٹی ہوں۔ عزادارو جب یہ قافلہ پہنچا یزید کے دربار میں، عزادارو اب بیبیاں کھڑی ہیں، امام سجاد بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ عزادارو سنیں کہ جملہ میں پڑھ لوں۔ عزادارو جب یہ قافلہ پہنچا نا یزید کے دربار میں تو بیبیاں کھڑی ہوئی تھی، بی بی سکینہ بھی کھڑی ہوئی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے بیبیوں کے۔ پورے راستے میں امام زین العابدین کو جلال نہیں آیا، صرف ایک مقام پر امام سجاد کو جلال آیا۔ عزاداروں سنیں کہ کب جلال آیا۔ عزاداران مظلوم حسین کربلا میں حسین بیٹا صابر رہا، بیبیوں کی چادریں اتر گئی، حسین کا زین العابدین صابر رہا، سکینہ کے دور چھن گئے، حسین کا زین العابدین صابر رہا۔ عزاداروں کب جلال آیا زین العابدین کو؟ جب یزید کے دربار میں سفیر روم نے کہا، او یزید مجھے یہ 4 سال کی چھوٹی بچی اپنے کلیزی میں دے دے۔ عزاداروں امام سجاد نے اپنی زنجیروں کو توڑا اور کہا، او یزید اپنی اوقات میں رہے، مجھے حسین دے دے، حسین سے رہنے دے، مجھے عباس بننے پر مجبور نہ کر۔ وما علینا الا البلاغ المبین وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون يا محمود بحق محمد يا علا بحق علي يا فاضل السماوات بحق فاطمة زهرا يا محسن بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ السلام، یا رب الحسین بحق الحسین اکشف صدر حسین بظہور الحجہ۔ میرا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، جہاں پر جتنے حاضرین مجلس اعزاء میں آئے ہوئے ہیں سب کی آرزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما۔ میرا اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ کچھ دعائیں میرے ذمہ ہیں میرے اللہ، وہ دعائیں جتنی بھی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ ہماری اس پرخلوص عبادت کو بی بی کونین کے صدقے میں، مخدومہ دارین کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ماتم حسین۔